بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، برکت ہو، رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، لیکن بعض ایسے اعمال بھی ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی خاص گھر پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا قطعی فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بعض ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آئے ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا گھر وہ گھر جہاں ہر وقت چیخ و پکار اور بدزبانی ہو۔ ناظرین، گھر جنت کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان سارا دن کی تھکن کے بعد سکون حاصل کرتا ہے، لیکن بعض گھروں میں صبح سے شام تک لڑائی جھگڑا، چیخ و پکار، غصہ، بدتمیزی اور ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات بیوی شوہر کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ہر بات پر جھگڑا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض شوہر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں اور معمولی باتوں پر غصہ کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی ہوگی تو بچوں کے دلوں میں بھی سختی پیدا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہو۔ اچھے اخلاق گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، جبکہ بد اخلاق گھر کی برکت ختم کر دیتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، معاف کرنا چاہیے اور گھر کے سکون کو ترجیح دینی چاہیے۔ یاد رکھیے، اونچی آواز میں بات کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا اور ہر وقت جھگڑتے رہنا ایسا عمل ہے جو گھر کے سکون اور برکت کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو محبت، نرمی، عزت، اچھے اخلاق کا گہوارہ بنا لیں۔ دوسرا گھر وہ گھر جہاں رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا جائے۔ ناظرین، اسلام نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ معمولی باتوں پر اپنا بھائیوں، بہنوں، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھو سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ سالہ سال ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس لیے ہم بھی اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے تعلق توڑے تو آپ پھر بھی تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ صلہ رحمی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، عمر میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو گھر رشتہ داروں سے جڑے رہتے ہیں وہاں محبت بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو آج ہی دل صاف کر لیجئے،
معاف کر دیجیے اور تعلقات کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ تیسرا گھر وہ گھر جہاں اللہ کی نافرمانی عام ہو۔ ناظرین، بعض گھروں میں نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، قرآن مجید کی کوئی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور گناہوں کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے۔ گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں اور حرام کمائی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور گھر کی برکت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں خیر و برکت بڑھتی ہے اور شیاطین دور ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں روحانی ویرانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت ہو اور اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، بچوں کی دینی تربیت کرنی چاہیے اور حلال رزق کمانا چاہیے۔ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارے، فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی کرے، درود شریف پڑھیں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل ہو، برکت آئے اور سکون قائم رہے تو ہمیں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اپنے گھروں میں محبت اور اچھے اخلاق پیدا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لیں، اللہ کی اطاعت اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اپنی رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھے وہ 3 گھر جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب آ سکتا ہے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو محبت، صبر، صلہ رحمی اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے جنت کا نمونہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔